السلام علیکم ناظرین، ہارر اردو پوائنٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ آگے قابلہ میں کیا ہوا۔ جتنی منزلیں گزاری تھی طلسمی شور بڑھتا جاتا تھا اور اندیشے پروان چڑھ رہے تھے۔ اس جانشینی کا کیا حاصل تھا؟ بس یہی سرشاری کہ اب حکم کا دائرہ وسیع ہو گیا ہے، مگر حکم دینے کی تمام لذتیں تو مجھے بھی حاصل تھی۔ یہ کیسی زندگی تھی؟ میں کارنیل کے کاندھوں پر جھکا ہوا تھا۔ وہ احترام سے کسی فریضے کے طور پر میرا بوجھ سنبھالے ہوئے تھا۔ میرا ذہن اس وقت خود کوئی طلسمی عکسنما تھا، جہاں میرے جنوں کارے گزرے ہوئے دنوں کی شبیہیں ابھر رہی تھیں، وہ آنے والے دنوں کی پرچھائیاں لہرا رہی تھیں۔ کارنیل ایک مکمل ساحر تھا، میں اس کا آدرش تھا، اور مجھے کارنیل پر رشک آتا تھا کہ اس کا ذہن صاف اور ارادے مستحکم تھے۔ میں نے مزمل آواز میں اس سے کہا، کارنیل میں فیصلے کرنا چاہتا ہوں۔ کیسے فیصلے مقدس جابر؟ وہ ادب سے بولا۔ کارنیل تجھے معلوم ہے جو اس وقت تیرے پاس اس علاقے میں بیٹھا ہوں، تو جانتا ہے میں کن کن مصائب و علام سے گزر کے یہاں آیا ہوں؟ میں جانتا ہوں، اس نے عقیدت سے کہا، مگر میں اب خود کو تھکا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ میں نے کرب سے کہا، تیرا سورج تو ابھی طلوع ہوا ہے مقدس جابر، ابھی سے تو تھکن کا اظہار کر رہا ہے۔ یقیناً میری رفاقت تیری کافی نہیں ہے۔ بہراز میں بہت سے کان جاملوش کے علاقے میں آنے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، تو یہ خانقاہ پھر سے متحرک کر دے، تیرا دل بہل جائے گا۔ میں بہنا سے تیرے لیے کچھ عورتیں لے آتا ہوں، تو اپنے ہاتھوں کو جنبش دے۔ اب تیرے اختیار میں کیا نہیں ہے؟ میں خود اپنے اختیار میں نہیں ہوں کارنیل، میں نے آستگی سے کہا۔ سن، تو نے بہت سے مقام حیرت طے کیے ہیں، مگر ابھی تجھے بہت کچھ دیکھنا ہے مقدس جابر۔ تو بڑا رحم دل ہے، اپنے سے کمتر سائر سے ایسی پرگداز باتیں کر رہا ہے۔ چپ رہ، میری تعریف نہ کر، مجھے برا بلا کہہ، میں نے بگڑ کر کہا۔ کارنیل پھر خاموش ہو گیا اور میں ایوان میں اٹھ کر ٹہلنے لگا، خود کلامی کرنے لگا۔ ہاں جابر بن یوسف، ساحر اعظم، تو نے کیا سوچا؟ مگر اس کا وتیرہ نہ بدلا، یہی شیوا رہا تو موت، میں نے شکست خودگی سے خود کو جواب دیا۔ لیکن تو نے کبھی یہ سوچا کہ ویسا کیوں کرتی ہے؟ یقیناً تیری طلب صادق نہیں ہے۔ سرنگا کہتا ہے کہ وہ ایک سراب ہے، تو سراب کے پیچھے کیوں دوڑا ہے؟ تو اس سے بڑا پاگل اس عرض پر پیدا نہیں ہوا۔ مگر میں اسے سراب نہیں سمجھتا، میں نے جھجلا کر کہا۔ تو اسے کیا سمجھتا ہے؟ میں نے نفرت سے پوچھا۔ حسن و جمال کی ایک حسین عمارت، لال بدخشاں، ایک بہشت، میں اسے کائنات سمجھتا ہوں۔ وہ اگر سراب بھی ہے تو بہت خوبصورت ہے، وہ ایک ملکہ ہے، اور یہ سیر و اسرار کی کائنات ہے۔ میں نے کون سا سیر چھوڑ دیا ہے؟ کیا یہ سب میں نے اس خطے کے بونوں کے مقابلے میں اپنا قد بڑھانے کے لیے کیا ہے؟ ہر قدم پر وہی میری متحرک رہی ہے۔ تو نے کتنے مقام حیرت طے کر لیے؟ میں نے جوش میں بآواز بلند کہا۔ کارنیل دوڑ کے میرے پاس آ گیا اور حیرت سے میرا چہرہ تکنے لگا۔ میں اس کی آمد سے چونک پڑا۔ مقدس جابر، کیا تو نے مجھ سے کچھ کہا؟ اس نے خوفزدگی سے پوچھا۔ نہیں، میں نے اپنے آپ سے کہا۔ کارنیل، میں نے کسی قدر مطمئن لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ آ میرے ساتھ، ہم بہرناز کے سال پر چلیں گے۔ تنہا؟ وہ وحشت میں چلایا۔ ہاں تنہا، میری ایک عزیز شے وہاں رہ گئی ہے، مجھے اسے ان کے قبضے سے ضرور حاصل کرنا ہے، تاکہ میں اطمینان کے ساتھ اپنی نئی جدوجہد کا آغاز کر سکوں۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر کہا۔ کارنیل حواس باختہ میرا منہ دیکھتا رہ گیا۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں بہرناز سے ساحروں کی ایک جماعت ساتھ لیتا چلوں۔ تیرا یہ مشورہ غیر مفید ہے، میری ان باغیوں سے پرانی شناسائی ہے، میں ان سے کچھ باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ کہہ کر جھونپڑی سے اپنے نوادر سمیٹے، ان میں سے چند گلے میں ڈالے اور صبح خرامی سے آگے بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد میں بہرناز کے ساحل کی اس طرف پہنچ گیا جہاں سے ریت کی دیوار شروع ہوتی تھی۔ ایک وقت تھا کہ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم جاملوش کی خانقاہ تک پہنچے تھے۔ میرے ذہن میں یہ نقطہ سر ابھارتا رہا کہ یہ فاصلوں کی کمی بیشی کا کیا کرشمہ ہے۔ ثابت ہوا کہ وہ لمبی مسافت ایک طلسمی شعبدہ تھا، یا یہ مختصر راستہ ایک طلسمی شعبدہ ہے۔ یہ سب باتیں اتنی آسانی سے سمجھ آنے والی نہیں تھی۔ میں چھوٹے چھوٹے ذرات کی اس آندھی میں کارنیل کے ساتھ داخل ہو گیا۔ ذرات اب ہمارے راستے مزاحم نہیں ہوئے۔ جاملوش کبھی اس قسم کی حماقت نہیں کر سکتا تھا کہ غنیم کے لشکر میں اپنے ایک معمولی سار کے ساتھ جانے کا قصد کرے۔ ان کے غصے عروج پر ہوں گے جب وہ دوبارہ میرا چہرہ دیکھیں گے کہ میں نے قابلہ کا مجسمہ محفوظ کر کے ان کی فتح شکست میں بدل دی ہے، تو ان کی ناراضی اور نفرت کا کیا عالم ہوگا۔ ہم نے تیز رفتاری کے ساتھ ریت کی وہ ہیبتناک فصیل بھی عبور کر لی جو تاریخ براعظم کا سہرانہ اعجاز تھی۔ اس نے انسانوں کے ایک عظیم انبوہ کو بنیائی سے محروم کر دیا تھا۔ مہذب دنیا میں کوئی ایسی سائنسی حقیقت نہیں تھی، اس اعتبار سے یہاں ایک مجہول اور وحشی سائر سمندر پار کی دنیا کے سائنسدانوں سے زیادہ برتری کے حامل تھے۔ جب میں کارنیل کے ساتھ فصیل کے اس پار ریت کی آندھی سے برآمد ہوا تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ ان کا سب سے بڑا دشمن بہت سادگی سے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ تھی، ان کے چہرے پر اضملال، پسماندگی، بے یقینی۔ میری آمد پر جیسے ان کے مردہ تنوں میں زندگی کون گئی، چاروں طرف سے میری طرف دوڑ پڑے۔ میں اڑتی ہوئی ریت کے پاس ہی کھڑا تھا اور اس لحاظ سے محفوظ تھا کہ اگر انہوں نے کوئی منتقمانہ کارروائی کی تو میرے لیے اس گرد و غبار میں کودنا آسان ہوگا۔ فی الحال ان سے کوئی بڑا مارکہ کرنا مناسب نہیں تھا، میری آمد کا یہ مقصد بھی نہیں تھا۔ میں نے سال کی اس چوڑی پٹی پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ یہاں اب بھی بڑے بڑے ساحر موجود تھے، بہت بڑا لشکر سمندر میں کشتیوں موجود تھا، جگہ جگہ آگ چل رہی تھی، لیکن ان عالموں اور ساحروں میں کوئی بھی میرا مد مقابل نہیں تھا۔ ہاں، وہ ایک ساتھ مجھ پر حملہ ہو جاتے تو میں جاملوش کی طرح کسی بے خبر لمحے میں ان کا نشانہ بن سکتا تھا۔ میری آنکھیں فلورا اور شوتار کو تلاش کر رہی تھی۔ ہر سمت سے ان کا چیختا چلاتا ہجوم میں تو امڑا اور مجھ سے ایک فاصلے پر آ کر ٹھہر گیا۔
میں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش رہنے کی تلقین کی۔ ان کے چہرے میرا رد عمل دیکھنے کے لیے تپ رہے تھے۔ سنو میرے سرکش دوستو، میری آواز کسی اعلی مقبل الصوت کے بغیر سال کے اس کونے سے اس کونے تک گونجنے لگی۔ میں واپس آ گیا ہوں۔ میرا نام جابر بن یوسف الباقر ہے۔ شاید تمہیں میرے مزید تعارف کی ضرورت نہ پڑے۔ پہلے ایک مشترکہ مقصد کے لیے ہمارے درمیان اتحاد تھا، اور اس اتحاد کی گواہ وہ لو تھی جو سمندر میں موجود ہے، جس پر میرے اور ریما جن کے درمیان ایک معاہدہ کنندہ ہے۔ ریما جن اپنے وعدے اور معاہدے سے منحرف ہو گیا، جبکہ اس سے یہ بات طے ہو گئی تھی کہ مقدس قابلہ کا مجسمہ محفوظ رہے گا۔ بہرحال میں اس عزیز تغرودات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تم اسے بخوبی آشنا ہو۔ تم نے میرا جلال، جاملوش کا زوال اور اپنے ساحر اعظم ریما جن کی ناکامی دیکھی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے چند لمحے توقف کیا، اس پرجوش مجمع کی طرف غور سے دیکھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ جواب میں اپنی گردنیں نفی میں نہیں ہلائیں گے، لیکن اس وقفے کا مطلب یہ تھا کہ فلورا شتار میری آواز سن لیں اور انہیں جلد سے جلد ہجوم میں سب سے آگے آنے کا موقع مل جائے۔ میں نے اپنا بیان جاری رکھا۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ انگروما میں روحوں کے زندہ سے روحیں آزاد ہو گئی۔ تم ایک ایک واقعے کے چشمدید گواہ ہو۔ کیا مجھے اپنی عظمتوں اور طاقتوں کی تمام ردات تمہارے گوش گزار کرنی ہوگی؟ سنو، میں تم سے چند اہم باتیں کرنے آیا ہوں۔ کیا تمہیں خبر ہے میں بلا شرکت گہرے جاملوش کی مسند پر فائز ہوں اور مقدس قابلہ کا مقرب خاص ہوں؟ مجھے مقدس جارا کاکا نے پسند کیا، اور تمہارے لیے اس کی ناپسندیدگی کی علامت گرد و غبار کی یہ آندھی ہے۔ میں تمہیں اپنی جانب سے اس شرط پر امان دینے آیا ہوں کہ تم اپنے ارادوں سے تائب ہو جاؤ اور میرے ساتھ اپنی پرانی زمینوں پر چلو، جہاں کی عورتیں شرابیں تمہارے لوگوں کی یہ مردنی دور کر دیں گی۔ میں تمہیں قائل کرنے کے لیے زیادہ لفظ صرف نہیں کروں گا، راستی کا فیصلہ کر لو۔ میں تمہیں چند لمحے سوچنے کے لیے دیتا ہوں۔ کون ہے جو میرے ساتھ ان مقدس سبززاروں پر چلنے کے لیے آمادہ ہے جہاں مقدس جارا کاکا کا قیام ہے؟ یہ کہہ کر میں خاموش ہو گیا۔ ہجوم پر گہرا سناٹا طاری ہو گیا اور وہ گونگ سے ہو گئے۔ میری نظر فلورا شتار کے تعاقب میں رواں تھی۔ وہ شکستہ پا زخمی پرندوں کی طرح ہجوم چیرتی ہوئی آگے آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہیں راستہ مشکل سے مل رہا، میں یہاں اپنا ہاتھ دراز کر کے انہیں اٹھانے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ یہی ایک تدبیر تھی کہ میں ہجوم کی توجہ کسی اور جانب مبذول کر دوں۔ وہ فلورا اور شتار کو تشتری میں رکھ کے میرے سامنے پیش کرنے سے رہے، اس لیے میں نے شبدہ کاری کی ٹھان لی، جو اس نازک موقع پر ایک مہلک اقدام تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں نے آسمان کی طرف اپنے ہاتھ ہذیانی انداز میں اٹھا دیے۔ میرے ایک ہاتھ میں چوبی اسلحہ لہرا رہا تھا۔ ہاتھ اتنے اونچے تھے کہ دور سمندر میں موجود انگروما کے عام باغیوں کی نگاہیں بھی انہیں دیکھ سکتی تھی۔ ساتھ ہی میرا پورا جسم لرز رہا تھا۔ یک میں نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے۔ اس آتشی ہجوم میں کسی سحر کار کا مظاہرہ کرنا باقاعدہ جنگ کرنے کے مترادف تھا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے ان سے گرج کر پوچھا، تمہاری قیادت کون کر رہا ہے؟ جواب دینے کی بجائے ایک محمد شخص آگے آیا۔ اس کے جبڑے ہاتھ سے مضبوط تھے اور رنگ کوئلے سے زیادہ سیاہ تھا۔ میں ہوں مقدس جابر، میرا نام لارما ہے۔ اس کے لہجے سے تھکن نمایاں تھی۔ تو شاید مجھے جانتا ہو۔ میں تجھے خوب جانتا ہوں، میں نے نرمی سے کہا۔ تو انگروما کا ایک بڑا ساحر ہے اور ریما جن سے معاہدے کے وقت اس کا ترجمان تھا۔ لارما، اے موزز سار، اپنے ساتھیوں کو اشارہ کر دو، میری بات توجہ سے سنیں۔ میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، یاد رکھ میں انہیں ایک ذری مشورہ دینے آیا ہوں، اس لیے اپنے ساتھ لاؤ لشکر نہیں لایا، حالانکہ یہ بھی ممکن تھا۔ ہمیں سوچنے کا موقع دے، لارما فکر مندی سے بولا۔ سوچ لے، میں یہی ہوں، اپنے غلاموں کو حکم دے کر میری خدمت میں کوئی مشروب پیش کریں۔ اس وقت میری حیثیت ایک سفیر کی بھی ہے، میں نے خوش اتواری سے کہا۔ لارما نے پھرتے سے اشارہ کیا۔ ایک لمحے کی مدت میں انگروما کی نوجوان لڑکیاں اپنے شان پر شراب کے برتن اٹھائے میرے سامنے آ گئیں۔ انہوں نے فلورا کو آگے نہیں آنے دیا تھا۔ تھوڑی دیر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اسے یرغمال کے طور پر اپنے پاس محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ صورتحال میرے لیے خاصی سنگین تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں یہاں سے خالی ہاتھ واپس چلا جاؤں اور مہذب دنیا کی ایک لڑکی کے لیے تاریخ براعظم کے سہاروں کو اکٹھا کر کے ایک اور ہولناک جنگ کا آغاز کروں۔ میں کشمکش میں پڑ گیا۔ ہاں تو نے کیا سوچا موزز لارما؟ لارما تذبذب میں پڑا ہوا تھا۔ ہر شخص اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھو، وہ ہماری باتیں سن رہا ہے۔ میں نے اچانک اس چٹان کی طرف اشارہ کیا جہاں جاملوش کے ساتھ آخری معرکہ ہوا تھا۔ چٹان پر ریما جن کا حیولہ موجود تھا۔ یہ وہی کرشمہ تھا جو جاملوش نے قابلہ کا حیولہ کھڑا کر کے مجھے ورگلانے کے لیے اختیار کیا تھا۔ ظاہر میں زیادہ دیر تک ان ہوش مند سہاروں کو اندھیرے میں نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن مجھے صرف چند لمحے درکار تھے۔ میری آنکھوں نے پہلے ہی اس مقام کا تعین کر لیا تھا جہاں فلورا اور شتار ہجوم کے درمیان گھری ہوئی تھی۔ میں نے کارنی کو ہجوم میں دھکا دے دیا۔ اس کے پورے جسم سے آگ نکل رہی تھی اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ میں نے اسے کسی گستاخی کی یہ سزا دی ہے۔ تمام لوگوں کی توجہ ریمجن کے حیولہ پر مرکوز ہو گئی۔ ریمجن ہاتھ اٹھائے گمسم کھڑا تھا۔ کانیل کسی پاگل کی طرح چیختا چلاتا ہجوم میں آگے بڑھ رہا تھا۔ جو لوگ اس کے قریب کھڑے تھے اسے بدحال آگ میں جلتا دیکھ کر پیچھے ہونے لگے۔ اس موقع پر اصلی ریمجن سے ایک غلطی ہو گئی۔ اس نے میری موجودگی کی سنگن پا کر اپنا حصار توڑ دیا اور ریت کی دیوار توڑنے کے لیے اپنی طویل ریاضت ادھوری چھوڑ دی۔ اپنے لوگوں کو میری صفت متوجہ دے کر اسے رہا نہ کیا۔ وہ اپنی تمام سہرانہ صلاحیتیں بروئے کار لا کر یکا یک ساحل پر نمودار ہو گیا۔ ہجوم میں فلک شگاف چیخیں بلند ہوئی۔ کچھ لوگ اس چٹان کی طرف دوڑے جہاں ریما جن کا میرا تحلیق کیا ہوا حیولہ موجود تھا۔ کچھ لوگ اس طرف متوجہ ہوئے جہاں اصل ریما جن ساحل پر آ کر میری طرف بڑھ رہا تھا۔
وقت بہت کم تھا، ساحل پر افراتفری مچ گئی تھی۔ کرنیل سرشوریا کرتا فلورا اور شتار تک پہنچ گیا تھا اور انہیں اپنے جسم سے نکلتے ہوئے شعلوں کی ایمان میں لیے تیزی سے واپس آ رہا تھا۔ میں نے اس کی مشکل آسان کر دی اور اپنا ہاتھ دراز کر کے سب سے پہلے فلورا کو اپنے پنجے میں لے لیا اور اس کا بدن میری ٹانگوں میں دبا ہوا تھا۔ دوسرے لمحے میں نے شتار کے لیے ہاتھ بڑھایا، کرنیل نے بھی میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ جلد ہی وہ دونوں میری سانسوں کے قریب موجود تھے۔ یہ لمحوں کا کھیل تھا، اب ہم مزید ٹھہرنا ہمارے لیے کسی طرح مناسب نہیں تھا۔ میں نے ناتوا فلورا کو ایک بازو میں اور شتار کو دوسرے بازو میں سمیٹ لیا۔ کرنیل لپک کر میری پشت پر ہو گیا۔ میں ان سے چند اور جملے ادا کرنے کی مہلت چاہتا تھا، مگر ریماجن غضبناک تیوروں سے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اب میرے اس کے درمیان چند گزوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ میں نے سوچا میں ایک محفوظ جگہ کھڑا ہوں، ریت کی آندھی مجھے ایک جست میں اپنے اندر جذب کر لے گی، لیکن ریماجن آ ہی رہا ہے تو اس سے دوستانہ کلمات کا مختصر تبادلہ کیوں نہ ہو جائے۔ میں ہاتھ اٹھا کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ مجھے ایک ساتھ بے شمار طلسمی نیزے اور آتشی گولے فضا میں اٹھتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے آنن فانن ریت کی طرف مڑے بغیر الٹے قدموں پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس ایک ثانیے کی غفلت سے میرے جسم پر کچھ اثر ہوتا نہ ہوتا، لیکن فلورا اور کرنیل میں سے کوئی ایک ضرور ہلاک ہو جاتا۔ شتار نے مشروب حیات پیا تھا، وہ مرتی تو نہیں مگر ہاں اس کا خوبصورت بدن ضرور داغدار ہو جاتا۔ ریت کے ذرات میں پہنچ کر ہم بالکل محفوظ ہو گئے۔ میں نے ان دونوں کو سختی سے اپنے بازو میں سمیٹے رکھا تھا۔ اگر وہ میری دست رس سے نکل جاتی تو ریت کی آندھی انہیں اپنے دوش پر اٹھا لیتی اور ننھے ننھے ذرات ان کے جسموں میں اتنے سوراخ کر دیتے کہ تھوڑی دیر میں ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہتا۔ واپسی کے وقت مجھے اس بات کا افسوس رہا کہ میری ریماجن کے تسلط سے آزاد کرا کے سہاروں کا کوئی گروہ اپنے ساتھ نہ لا سکا۔ پھر بھی میں نے اپنے وسیع اور مدلل بیان سے ان کے الحاق میں دراڑیں ضرور پیدا کر دی تھی۔ ہم ریت کا صحرا عبور کر کے صاف و شفاف آسمان کے نیچے آ گئے اور کسی جگہ ٹھہرے بغیر چلتے رہے۔ فلورا اور شتار کی حالت بہت دگرگوں تھی، ان کے جسموں پر نیل پڑے ہوئے تھے اور جا بجا خون کے دبے تھے۔ ان کے زخموں پر ریتیں اور ستمکاری کی تھی۔ جملوش کی خانقاہ کی آبادی اب 2 سے بڑھ کر 4 ہو گئی تھی۔ کارنیل نے ان کے لیے فوراً سوکھی گھاس کے نرم بستروں کا انتظام کیا، اپنے ہاتھوں سے ان کے زخم دھوئے۔ ریماجن نے انہیں ہیبت تک سزائیں دی تھی، صرف اتنا رحم کیا تھا کہ ان کی سانس کی ڈوری برقرار رہے۔ جب ان کے حلق میں حرارت پیدا کرنے والا مشروب ٹپکایا گیا تو انہیں کچھ ہوش آیا، وہ کہاں آ گئی ہیں۔ ان کے زرد چہروں پر زندگی کی سرخی رقص کرنے لگی، وہ حیرت سے گرد و پیش دیکھ رہی تھی۔ میں دور بیٹھا ان کے اوسان بحال ہونے کا منتظر تھا۔ پھر مجھے اس کا اطمینان نصیب ہوا جو فلورا بتابانہ میرے سینے سے آ لگی اور زاروں کی تار رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو میرا تقدر دور کر رہے تھے۔ پہلے میرے دل پر پتھر رکھا رہا تھا کہ وہ دشمنوں کے نرگے میں ہے، مگر اب وہ میری تحویل میں آ گئی تھی۔ شتار فلورا کی طرح شدت کا اظہار کرتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ میں نے اسے کھینچ کر اپنے دل سے قریب کر لیا۔ میں اسے کیسے فراموش کر سکتا تھا؟ اس نے انگروما ریماجن سے انقطاع کر کے مجھ سے وفاداری نبھائی تھی۔ فلورا نے رو رو کر مجھے ریماجن کے مظالم کی داستان سنائی۔ شتار اس دوران میں خاموش رہی کیونکہ فلورا اس کی ترجمانی بھی بخوبی کر رہی تھی۔ انصار کی یہ سابق ملکہ جو حسن و جمال میں یکتا تھی اور جو انگروما میں اقابلہ کے باغیوں کی پناہ میں چلی گئی تھی، اب دوبارہ اقابلہ کی زمین پر واپس آ گئی تھی۔ شتار اقابلہ کی نظر میں ایک متوب عورت تھی۔ مجھے گمان تھا کہ اقابلہ نے اس کی واپسی اچھی نظروں سے نہیں دیکھی ہوگی۔ تم ہمیں کن درندوں میں چھوڑ گئے تھے جابر؟ فلورا سسکتے ہوئے بولی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ تمہیں مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا نہیں کریں گے۔ ہاں، وہاں تمہاری موجودگی ان کے لیے اس امر کی ضمانت تھی کہ میں بہر طور واپس آؤں گا۔ مگر تم اتنے دنوں رہے کہاں؟ وہ مچل کر بولی۔ کہاں؟ میں نے ایک سر دا بھری۔ میں بہت دنوں تک ویرانوں میں بھٹکتا رہا۔ پھر میں اس طرف آ نکلا۔ میں نے متصرن اسے اپنی رداس سنائی۔ فلورا کے مقابلے میں شتار کی آنکھیں غیر معمولی طور پر چمکنے لگی تھی۔ اس نے باختیار میرے سینے کا سیاہ نشان چوم لیا۔ مقدس جابر، شتار کا لہجہ جذبات سے لبریز تھا، میری عقیدتیں قبول کر۔ اتنی جلد یہ سب حیرت انگیز ہے۔ اب جو کچھ بھی ہوگا جلد سے جلد ہوگا شتار، میں نے معنی خیز لہجے میں جواب دیا۔ او مقدس جابر، شتار میرے پیروں کو بوسہ دینے لگی۔ کوئی برگزیدہ سے برگزیدہ ساحر بھی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ تو اس منصب تک پہنچ جائے گا۔ آئندہ جو بھی ہوگا اس سے کم عبرت انگیز نہیں ہوگا۔ میں تیری رفاقت پر ناز کرتی ہوں، شتار نے جوش سے کہا۔ مجھے تیری ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اب تو یقیناً میرے بڑے کام آئے گی۔ تیرے اندر ایک عظیم ساحر کی تمام خوبیاں موجود ہیں اور تو بہت سے اسرار و رموز سے واقف ہے۔ ابھی تو میرے پاس رہے گی، پھر میں تیری قسمت کا فیصلہ کروں گا۔ میں نے مسکرا کر کہا۔ میں تجھ سے جدا نہیں ہونا چاہتی۔ شتار میرے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگاتے ہوئے بولی۔ مجھے کسی سلطنت کا اقتدار نہیں چاہیے۔ یہاں اس سے زیادہ متبرک اور شاندار مقام کوئی نہیں ہے کہ میں تیرے قرب سے ساتھ سمیٹوں گی۔ میرے لیے یہی سب سے بڑا اعزاز ہے۔ یقین رکھ کہ میں تجھے خوش کرنے کی کوشش کروں گی۔ میں جانتا ہوں شتار، میں تجھے پسند کرتا ہوں۔ اور میرے لیے کیا حکم ہے؟ فلورا کا لہجہ زخمی تھا۔ تم جو سوال کرنا چاہتی ہو وہ اب بھی قبل از وقت ہے۔ ابھی مطلب پوری طرح صاف نہیں ہوا۔ میں نے اس کی زلفیں سنوارتے ہوئے کہا۔ تم میرے ساتھ اسی خانقاہ میں رہو گی، حالانکہ میں تمہیں سرنگا کی لڑکی سریتا کے پاس بھی پہنچا سکتا ہوں۔ یہاں اگر تم چاہو گی تو کنیزوں اور غلاموں کے گروہ تمہاری خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ مجھے ان غلاموں کنیزوں سے نفرت ہے۔ کارنیل، میں نے اسے پکارا۔ وہ گھبرایا ہوا میرے قریب آ گیا۔ تو فلورا کو اقصنما کے ایوان میں لے جا اور جزیرہ توری میں مہذب دنیا کے لوگوں کی شبیہیں ابھار۔ فلورا کا دل بہل جائے گا، اور یاد رکھ فلورا میری امانت ہے۔ کارنیل زمین بوس ہو گیا، پھر اس نے فلورا کو اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ فلورا وہاں سے جانے پر آمادہ نظر نہیں آتی تھی، مگر کسمسا کر اٹھی اور کارنیل کے ساتھ باہر نکل گئی۔ میں اور شتار اس جگہ اکیلے رہ گئے۔ میں نے انگلی کی جنبش سے وہ ایوان بیرونی دنیا سے منقطع کر دیا۔ شتار، مجھے تجھ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔
میں نے سرمستی سے کہا۔ تو مجھے حکم دے مقدس شاہبر، وہ تڑپ کر بولی۔ تو نے مسار میں قابلہ سے نبرد ازما ہونے کی جرت کیوں کی تھی؟ اس لیے کہ جاملوش مجھے پسند کرتا تھا۔ کیا جاملوش نے تجھ سے کوئی وعدہ کیا تھا؟ نہیں، میں نے اس کے التفات دے کر بہت سے اعتبارات خود قائم کر لیے تھے، شیطان نے سادگی سے جواب دیا۔ میں تجھے جاملوش سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے میں نے کبھی جاملوش سے اس طرح قریب ہو کر بات نہیں کی۔ وہ بات بہت کم کرتا تھا اور بہت کم وقت دیتا تھا۔ تو اس سے بہت مختلف ہے۔ سن شوتار، میں بھی جاملوش کی طرح بہت دور تک دیکھ رہا ہوں۔ میں تجھ سے کوئی وعدہ نہیں کرتا، لیکن میرے ارادے یقیناً جاملوش کے عزائم سے زیادہ بلند ہیں۔ تو اس سے بہت بلند ہے۔ وہ جذبات میں ڈوب کر بولی۔ تو پھر میری باتوں کا جواب دے۔ میں آج تجھ سے بہت سے اہم معاملات پر بات کرنے کا آرزومند ہوں۔ کیا کوئی ایسی رمز ہے جو تجھ سے پوشیدہ ہے؟ اس نے شوخی سے کہا۔ ممکن ہے کوئی ہو۔ اس کے سامنے یہ اظہار کرنا نہیں چاہتا تھا کہ ابھی میں بہت کچھ نہیں جانتا ہوں، لیکن شوتار کے اس جملے سے مجھے دھچکا سا لگا کہ جو باتیں مجھے معلوم ہونی چاہیے میں ان سے ناواقف ہوں۔ مجھے احساس ہوا کہ میرا وجود وہ اعزاز دیوتاؤں کی کسی خاص مسلط کے سبب سے ہے۔ میں کرب سے پہلو بدلنے لگا۔ میں نے شوتار کو اور قریب کر لیا۔ میں اسے بلاغت سے اپنے مقصد کی طرف لے آیا اور سرشاری اور مدہوشی کو ان لمحوں میں طرح دے دے کہ میں نے اسے تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ میں نے باتوں باتوں میں اسے مشروبہ حیات کے چشمے کا پتہ پوچھا۔ وہ گنچا دہن بولتی تھی تو پھول جھڑتے تھے، مگر اس وقت اس کے منہ سے کانٹے برآمد ہو رہے تھے جو میرے دل و دماغ میں چبھنے لگے۔ میں نے اس پراسرار عورت کو قریدا تو مجھے اس کے ذہن کے تہ خانے سے ایسے نوادر حاصل ہوئے جن کے سامنے میری شدید مشقت اور ریاضت سے حاصل کیے ہوئے نوادر ہیج تھے۔ شیطان نے اپنی باتوں سے میری آنکھوں میں سرما لگایا۔ وہ دھند صاف کی جو میری بینائی متاثر کر رہی تھی، جیسے جیسے وہ یہ نقطے میرے ذہن پر نقش کرتی گئی، مجھ سے میری برتری کا احساس جدا ہوتا گیا۔ میرے پاؤں زمین پر آتے گئے اور میں نے خود کو یہ باور کرایا کہ میری فضیلت، میری خوشبختی محض میری جہالت، ندیدہ طاقتوی مسلط یا کسی اور وجہ سے ہے۔ میری اس لرزہ خیز سرگزشت میں شوتار کے انکشافات سے زیادہ حیرت کا مقام کبھی نہیں آیا تھا۔ وہ میں نے شوتار پر اپنی کنج فہمی اور کم علمی کا کوئی تاثر مرتب نہیں ہونے دیا، تاہم میں اپنی آنکھوں کی حیرت اور ماتھے کی شکنیں اسے پوشیدہ نہیں رکھ سکا۔ میں نے اسے سرسری طور پر سنا، ہنس ہنس کر سنا، اور درمیان اس کے بدن سے مذاق، اس کے شباب سے چھیڑخانیاں بھی کرتا رہا۔ شوتار میرے لیے آگاہی کی ایک مکمل دستگاہ نہیں تھی، خود اس کا علم ادھورا تھا، مگر میں تو ان ابتدائی رموز سے بھی آگاہ نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے میرا رہا سا سکون بھی چھین لیا۔ میری زبان پر خاموشی کی مہر لگی۔ وہ یہ سمجھی کہ میں کسی گہری فکر کے مراقبے میں چلا گیا ہوں۔ اس کے لیے میری ہر بات نکتہ خیز اور معنی خیز تھی۔ ادھر میں اس محیر العقول طلسمی دنیا کا احوال سن کے اپنے ہونے یا نہ ہونے کا یقین کر رہا تھا، مگر سوال یہ ہے کہ انہوں نے میرا ہی انتخاب کیوں کیا؟ مجھ میں انہیں کون سی غیر معمولی خوبی نظر آگی جو تاریخ براعظم کے کسی اور شخص میں انکا تھی؟ جرأت و شجاعت، بے شک میں ان کے سامنے اپنی صلاحیتوں کے اعلیٰ نمونے پیش کیے تھے۔ ذہانت و تدبر، کوئی شبہ نہیں کہ میں نے مشکل ترین حالات میں اپنی فکر کے بہترین مظاہرے کیے۔ پھر انہوں نے سب کچھ مجھے منتقل کرنے میں بخل سے کام کیوں لیا؟ اور جب میں ان اسرار و رموز سے بے خبر تھا تو انہوں نے میرے سینے پر سرفرازی کا یہ سیاہ داغ کیوں ثبت کیا؟ اگر اس پر اقابلہ کی تو وہ مجھ پر کسی قدر مائل نظر آتی تھی تو خود اقابلہ گریزہ کیوں تھی؟ یقیناً یہ کوئی اور بات تھی۔ اپنی اس صلاحیت کا مجھے خود عرفان نہیں تھا جسے اس فصول ساز کارخانے کے لائق منتظمین نے تاک لیا تھا۔ کیا انہیں جاملوشی جگہ اب ایسا ہی شخص مطلوب تھا جو مجھ جیسا بڑا جاہل اور مجھ جیسا بڑا طاقتور شخص ہو، جس سے وہ جب چاہے کام لے سکیں؟ میں اس دلیل پر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکا۔ اگر انہوں نے مجھے بہت بڑا جاہل سمجھا تو بڑی غلطی کی، کیونکہ میں اندھا تو نہیں تھا۔ اگر انہوں نے اقابلہ کے سلسلے میں میرے جنوں کا استحصال کیا تو میرا اشتعال کیوں نظر انداز کر گئے؟ میرا غضب کیوں بھول گئے؟ میں بے سود ایک سمت نگاہیں ٹکائے ہوئے بیٹھا تھا۔ جابر، فلورا مجھے چونکاتے ہوئے بولی، میں نے مہذب دنیا کے لوگ کی شبیہ دیکھی، میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ یہاں جدید دنیا کی طرح کوئی ایسا طلسمی سلسلہ ہوگا۔ دور دراز کے لوگوں کا حال بچشمے خود دیکھ لیا جائے۔ ہاں، میں نے اداسی سے کہا، سریتا کیسی ہے؟ وہ تو اسی طرح خوبصورت اور دلکش ہے، لیکن اس کے چہرے پر سوگواری چھائی ہوئی تھی۔ اچھا، میں نے بے اتنائی سے رد عمل ظاہر کیا۔ کیا بات ہے، تم افسردہ نظر آتے ہو؟ کیا ملکہ شوتار نے تمہیں خوش نہیں کیا؟ فلورا نے زہر ہنس سے کہا، اس میں بلا کا نشہ ہے، میں مدہوش ہو گیا ہوں۔ بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی تھی نا؟ فلورا نے شوخی سے کہا، کیا تخلیق کا کوئی ایسا وقت مجھے نصیب نہیں ہوگا؟ تم کہاں توجہ دیتی ہو؟ تم نے اپنے آپ کو میرے لیے ایک ممنوعہ شجر قرار دے دیا ہے، اس لیے کہ تمہیں اور درختوں کے پھل کھانے سے فرصت نہیں ہے۔ میں نے اپنے ثمر محفوظ کر دیے ہیں کہ جب تم پر تنگی اور اسرت کا کوئی وقت آئے گا تو میری یہ کفایت تمہارے کام آئے گی۔ فلورا نے آکسفورڈ کے مہذب لہجے میں جواب دیا، تم میرا نقشی اول ہو۔ میں نے حسرت سے کہا، اور نقشی آخر دیکھیے کون ہوگا؟ رات گئے تک ہم مشلوں کی روشنی میں جاملوش کی خانقاہ میں گھومتے رہے۔ کارنیل ہماری راہبری کر رہا تھا۔ فلورا چہک رہی تھی۔ شوتار کے ناز و انتوار میں بردباری اور سنجیدگی تھی۔ فلورا کی خاطر میں نے یہ گشت گوارا کر لیا تھا۔ جیسے ہی مجھے تنہائی ملی میں اٹھ کر عبادت گاہ میں چلا آیا، ایک ستون سے سر ٹکا کے غور و فکر میں ڈوب گیا۔ مجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا کہ شوتار بھی اٹھ کر میرے پیچھے پیچھے آ گئی ہے اور وہ ایک علیحدہ گوشے میں خاموش بیٹھ گئی ہے۔ سوچتے سوچتے رات گزر گئی۔ صبح ہوئی تو شوتار نے مجھے اٹھایا۔ میں کسی اونٹ کی طرح اس کے اشارے پر عبادت گاہ سے باہر آ گیا۔ کچھ دیر فلورا کے ساتھ رہا، پھر اس کھنڈر میں پہنچ گیا جہاں ایک بدصورت بوڑھی عورت نے مجھے اپنی چھاتیوں سے دودھ پلایا تھا۔ 3 دن تک میں وہیں بیٹھا ہوا سلگتا ڈوبتا اور ابھرتا رہا، اور میں نے خود کو یقین دلایا کہ اگر تیرے اندر کوئی ایسا وصف ہے
جو خود تیری نگاہوں سے اوجھل اور جارا کاکا کی نظروں میں نمایاں ہے، تو آپ بھی موجود ہے، سو تیری یہ فکر تصیح اوقات ہے اور تو بھی اس سے آگاہ ہو۔ تیرے لیے یہی اعتماد کافی ہے کہ تیرے اندر دیوتاؤں کو رجھانے والا کوئی جوہر موجود ہے۔